प्यारे अजीज़ों, खुदावंद यस्सु मसीह के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमको ये मौका बख्शा कि हम थोड़ी देर तक उसके कलाम में वक़्त गुजार सकें। मैं बहुत मेहरबान हूँ खुदावंद का आपके लिए, और आपका भी मेहरबान हूँ कि आपने खुदावंद के कलाम में दिलचस्पी ली और आप उसमें रूहानी तौर पर बढ़ना चाहते हो। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमसे सवाल पूछें अगर कोई सवाल है, और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा बना लीजिए। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं। वही हमारा कफ़ारा है। उनके वसीला से हमको निजात मिलती है, और उनके बगैर खुदा के पास कोई नहीं आ सकता। तो इन बातों के बारे में आप गौर कीजिए और इन बातों के बारे में सोचिए, और अगर कोई सवालात हैं आपको आपके इन बातों के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि आप राब्ता कीजिए, और खुदावंद यीशु मसीह के फजल से हम उन चीज़ों का आपको जवाब देंगे। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप जब इस कलाम को सुनते हो तो खुदावंद आपको बहुत ही बरकत दे। तो आइए हम थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं खुदावंद के कलाम में और इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ थोड़ा सा वक़्त गुजारिए तिमोथियस के ख़त में। पौलुस रसूल तिमोथियस को दूसरा ख़त लिखता है, और हम उस ख़त में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उस पढ़ाई के वसीला से दुआ है कि खुदावंद हमको बहुत ही बरकत देगा। अगर आप कुछ दुख में हो और अगर आप किसी मुसीबत से गुज़र रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों ख़तों को पढ़ लीजिए, पहला तिमोथियस और दूसरा तिमोथियस। पौलुस रसूल अपने शागिर्द से बात कर रहा है, और उन बातों में खुदावंद के रूह कुदस की वजह से बातें हो रही हैं, तो उनमें बहुत ही फ़ायदा है। हाँ जी। तो मैं कहूँगा कि अगर आप दुख और किसी तकलीफ़ और किसी परेशानी में हो, हाँ जी, तो आप इस कलाम में थोड़ा सा वक़्त गुजारिए। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुदा के बंदे हो या बंदी हो, तो इस ख़तों में आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजरना चाहिए, क्योंकि जब खुदा के बंदा होते हुए या बंदी होते हुए हमें पता है कि कितनी मुसीबतें होती हैं खुदा के काम में। हमको पता है कि कितने मुश्किल रास्ते होते हैं खुदा के कलाम की खिदमत में। तो हमको ये कलाम जो है वो ऐसी ग़िज़ा देता है रूहानी तौर पर कि हमारा जज्बा बढ़ता है, हमारा ध्यान खुदा की तरफ लगा रहता है, और हमारी खिदमत जो है ना वो एकदम खालस खिदमत होती है। तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचिए, आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए, और वक़्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको दावत देता हूँ खुदा के कलाम में कि आप आइए और हम दूसरे तिमोथियस के तीसरे बाब को देखते हैं। मैं चाहूँगा कि हम 17 आयतें हैं इसमें, तो सारी 17 आयतें हैं उनको हम पढ़ लें। और पहले हिस्सा जो है ना, आइए तो हम इसको दो हिस्सों में काट लेते हैं। पढ़ने से पहले चलें हम दुआ करते हैं। हाँ जी, आइए दुआ करें और खुदावंद की रहनुमाई के लिए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तो जो है, जो था, जो आने वाला है, ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है कि अब जब हम आपका कलाम पढ़ें तो आप हमको रहनुमा कीजिए। आप हमारे रहनुमा हो जाइए, हमारी रहनुमाई कीजिए, और आप ही हमारे रहनुमा हो जाइए।
آپ ہم کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیے کہ جب ہم سوچیں تو ہمارے دماغ سے ہمارے دل میں اتر جائیں اور یہ ایسا اثر کریں کہ روحانی طور پر ہم بہت سا پھل پیدا کریں اور دوسرے لوگ اس سے غذا پائیں۔ لیکن آپ ہماری زندگی میں ایسا کام کیجئے کہ آپ کو نام کو جلال ملے۔ جی میں سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قدوس نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں، آمین۔ تو آئیے بھائی اور بہنوں، تھوڑا سا وقت گزاریے میرے ساتھ۔ ہم چلتے ہیں دوسرے تموتیس کے تیسرے باب میں۔ یہ باب جو ہے یہ تھوڑا سا دلچسپ سا باب ہے۔ دلچسپ تو خدا کا سارا کلام ہے، لیکن اس باب میں تھوڑی سی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کو اور مجھ کو سننا چاہیے۔ ہاں جی، ہم کو دھیان دینا چاہیے۔ تو پہلی 9 آیتیں جو ہیں اس میں یہ 18 چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ان 18 چیزوں کو اگر ہم ابال لیں تو 19ویں بات نکلتی ہے۔ تو وہ 19ویں بات بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ خدا کے کلام میں سے۔ 18 باتیں ہیں، ہاں جی۔ ان 18 باتیں جو ہیں نا وہ لوگوں کے کرداروں کو ظاہر کرتی ہیں اور لوگوں کے کاموں کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن جو 19ویں بات وہ نکال رہا ہے نا ان 18 کو ابال کر، تو ایک اور ہی زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ تو آئیے اس کلام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تیسرا باب ہے تو ہم اس کو 2 حصوں میں کاٹ لیتے ہیں۔ ہاں جی، چلیں 2 حصوں میں کاٹتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے نا وہ ہے 18 چیزیں اور ان کو ابال کر 19ویں چیز نکالنے کی۔ ہاں جی، تو اس کے دوسرا حصہ جو ہے نا وہ بتائے گا کہ ان ساری پریشانیوں کا، ان سارے برے کاموں کا، برے کرداروں کا، برے عملوں کا حل کیا ہے۔ ہاں جی، تو آئیے تو خداوند کے کلام میں تھوڑا سا ٹائم گزارتے ہیں۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں خداوند کا کہ اس نے ہم کو یہ موقع بخشا، اور آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے کہ آپ میرے ساتھ، ہاں جی، میرے ساتھ خدا کے کلام میں وہ گزار سکتے ہو۔ تو اگر ہم یہ تیسرا باب جو ہے تموتیس کے دوسرے خط میں، پولس رسول کا خط تموتیس کے ساتھ ہے جو دوسرے والا، اگر ہم اس کو ایک موضوع دینا چاہیں، ہاں جی، موضوع دینا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ ہماری سوچ آخری دنوں کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے۔ ہاں جی، ہماری سوچ آخری دنوں کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے۔ ہاں جی، دھیان سے سوچ لیجئے گا کہ اب ہم اپنی سوچ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہماری سوچ آخری دنوں کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے۔ تو ایک سوچ ہے، ہماری سوچ ہے، ہاں جی، تو اب ہم نے اس کو تیار کرنا ہے کہ یہ کس طرح کی تیاری میں ہونی چاہیے کہ جب ہم آخری دنوں کے بارے میں سوچیں نا تو جھنڈے کھڑے ہو جائیں ہمارے لیے۔ ہاں اس چیز پہ دھیان دو، ہاں اس چیز پہ دھیان دو۔ اگر آپ خداوند کی خدمت میں ہو تو اس چیز پہ دھیان دو۔ اگر ہم خداوند کے لیے جی رہے ہیں تو اس چیز پہ دھیان دو۔ اور ان سب چیزوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اب ہم خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے جی رہے ہیں اس دنیا میں۔ تو آئیے تیسرے باب کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، تیسرے باب کی پہلی آیت سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے لیکن یہ جان رکھ، ہاں جی، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے۔ ہاں جی، وہ نا بات کر رہا ہے آخری دنوں کی، تو وہ کہتا ہے کہ اخیر زمانے میں نا برے دن آئیں گے۔ تو جب ہم ایک طرف سے آخری دنوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو کافی طرف سے ہم آخری دنوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن جب آخری دنوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا وہ خداوند یسوع مسیح کے پہلے آنے کی ٹائم پر، وقت پر، اور ان کی دوسری آمد کے وقت کے درمیان کے حصے کو نا
وہ کہتے ہیں جی آخری وقت اور آخری دن. یہ آپ پڑھ سکتے ہو پہلے یونا کی دوسرے باب کی 18ویں آیت سے. وہ کہتا ہے کہ آخری گھنٹہ جو ہے نا وہ ہمارے پہ آ گیا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آنے والی نسلوں کو بتا دے یہ ساری باتیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بندہ ہے نا، اور یہ تو خدا کی بندی ہے، تو نے ان باتوں کو غور کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے درمیان میں موجود ہیں، وہ خداوند کے گھر میں موجود ہیں، وہ خداوند کی کلیسیا میں موجود ہیں، اور آپ نے ان چیزوں کے بارے میں دھیان دینا ہے. اور اگر آپ خداوند کے بندے ہو، اور اگر آپ خداوند کے بندوں اور بندیوں سے سیکھ رہے ہو، اور وہ آپ خداوند کے کلام میں دھیان دے رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں روشن ہو جائیں گی آپ کے سامنے. اور آپ نے ان چیزوں کے بارے میں دھیان دینا ہے، کیونکہ آخری دنوں میں ان طرح کی باتیں بہت ہی زیادہ ہو جانی ہیں. اور وہ آخری دن ہے خداوند کی پہلی آمد کے درمیان میں اور ان کی دوسری آمد کے درمیان میں جتنا بھی وقت ہے نا جی، وہ آخری دنوں کی بات ہو رہی ہے. چلو اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچ لیں گے، لیکن آپ اس چیزوں کے بارے میں دھیان دو. آپ ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو. ہاں جی، کافی سارے خادم ہیں جو وہ تیار بیٹھے ہیں آپ کے سوالوں کو جواب دینے کے لیے خداوند کے کلام میں سے. تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے سوالوں کا جواب خداوند کے کلام سے لو. میری عقل پہ نہ جاؤ، ہاں جی، میری دنائی پہ نہ جاؤ، پر خداوند کے روح سے سنو، خداوند کے کلام سے سنو. کیونکہ یسوع مسیح جو ہے نا، وہ ہم کو عقل مندی دیتا ہے، وہ ہم کو دنائی دیتا ہے، اور وہ ہم کو توفیق دیتا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو پرکھیں، ساری چیزوں کے بارے میں سوچیں اور اس کے نام کو جلال دیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ، ہاں جی، ہماری سوچ آخری دنوں کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے. تو وہ کہتا ہے لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے. تو ان برے دن جو آئیں گے نا، وہ کہتا ہے کہ پہلی جو چیز ہے نا جی، وہ 4 باتیں کرتا ہے، وہ ہیں خود غرضی کو ظاہر کرنے کے لیے. تو پہلی 4 باتیں جو کر رہا ہے وہ خود غرضی کو ظاہر کرتی ہیں. اب میں ایک بات بتاتا ہوں، بہت ہی خوشی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہم کو ہماری اپنی زبان میں اپنا کلام دے دیا. لیکن جب ہم یونانی میں پڑھتے ہیں نا خداوند کے کلام کو، تو تھوڑی سی چیزیں ہیں جو یونانی سے ہماری زبان میں اچھے طریقے سے ترجمہ نہیں کر سکتے. تو ہم ان چیزوں کے بارے میں زیادہ تر سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ترجمہ دار نہیں ہے تو میں اس کو کیسے لوگوں کے ساتھ ظاہر کروں، یا ان کے ساتھ کیسے پیش کروں ان کو کہ وہ سمجھ جائیں کہ خداوند کا کلام کیا کہنا چاہتا ہے. تو جو پہلی 4 چیزیں ہیں جی، پہلی 4 چیزیں وہ ہیں خود غرضی کو ظاہر کرنے کے لیے. پڑھیے میرے ساتھ. وہ کہتا ہے کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز اور مغرور. ہاں جی، تو 4 باتیں جو ہے نا وہ خود غرضی کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ لوگ خود غرض ہیں. خود غرض کا کیا مطلب ہے جی؟ ہاں جی، خود غرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سے، ہاں جی، وہ خود سے محبت کرتے ہیں، وہ دوسروں سے محبت نہیں کرتے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا اپنے کلام میں؟ انہوں نے کہا کہ پہلا حکم کیا ہے جی؟ ہاں جی، پہلا حکم کیا ہے کہ اپنے خدا سے پیار کر، اپنے خدا سے پیار کر. اور دوسرا حکم اسی جیسا ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. تو پہلا حکم ہے کہ اپنے خدا سے محبت رکھ، اور دوسرا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. تو یہ جو لوگ ہیں نا جی، یہ جو لوگ ہیں وہ خود سے محبت رکھتے ہیں، خدا سے محبت نہیں رکھنی اور پڑوسی سے محبت نہیں رکھنی. تو وہ خدا سے محبت نہیں رکھنی اور پڑوسی سے محبت نہیں رکھنی، تو وہ خود سے محبت رکھتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچئے کہ یہ خود غرض ہے، مطلب خود سے محبت رکھنے والے ہیں،
اور آ، یہ پیسوں کے دوست ہیں. ہاں جی، یہ پیسوں سے محبت کرتے ہیں، تو خود سے محبت کرتے ہیں، پیسوں سے محبت کرتے ہیں، شیخ باز ہیں. مطلب یہ یہ گھمنڈی ہیں. ہاں جی. سب کچھ جو باتیں کرنی ہے نا جی، میں نے اپنے بارے میں بات کرنی ہے. میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کتنی جائیداد ہے، آپ کو بتانا ہے کہ خداوند نے مجھ سے کلام کیسے کیا. تو اگر آپ میری نہیں سن رہے تو آپ نے کسی اور کی بھی نہیں سننی. تو بڑی بڑی گھمنڈی طرح سے زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ. کہتے ہیں شیخی باز. تو وہ گھمنڈی اور شیخی باز تھوڑا کٹھے ہی آ جاتے ہیں. اور پھر وہ چوتھی بات ہے جی، وہ ہے مغرور. تو یہ خود غرضی سے آ جاتے ہیں کہ اپنے پہ دھیان ہے. ہاں جی، خود غرض ہے، اپنے سے محبت رکھتے ہیں، دولت سے محبت رکھتے ہیں، اپنے پیسوں سے محبت رکھتے ہیں. اور گھمنڈ ہے کہ میں کیا ہوں. ہاں جی، میں کیا ہوں. اور تیسری بات ہے، چوتھی بات ہے کہ وہ مغرور ہیں. وہ مغرور ہیں. مطلب خداوند کا خوف نہیں ہے. ہاں جی، خداوند کے کلام کا خوف نہیں ہے. خداوند کے خداوند کے آنے کا خوف نہیں ہے. اور خود ہی میں مغرور ہیں. تو یہ ہے جی پہلی چار باتیں. دوسری دو باتیں جو کر رہا ہے نا، تو پہلی چار باتیں اس نے کی کہ وہ ہیں خود غرضی کی باتیں ہیں. ہاں جی. تو دوسری دو باتیں جو وہ کر رہا ہے نا، وہ ہیں جو سماجی طور پر تباہ کن ہیں. ہاں جی، یہ سماجی طور پر تباہ کن بیہیویئر اور جو رویہ ہے نا وہ ہے. اور سماجی طور پر تباہ کن بیہیویئر ہے. سوری جی، رویہ ہے، معاف کیجئے گا. تو کہتے ہیں جی دیکھو ان دو چیزوں کو. تو آپ کی بائبل میں لکھا ہے بد گو ہے وہ بندے یا بندیاں. تو اس دوسری آیت میں وہ کہہ رہا ہے کیونکہ آدمی. لیکن جب ہم یونانی پڑھتے ہیں نا، تو وہ آدمی اور عورتوں دونوں کی بات کر رہا ہے. ہاں جی، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بندے جو ہیں نا وہ مونچھوں اور داڑھیوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں. وہ اس کا یہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ صرف آدمیوں کی بات کرے. وہ آدمیوں اور عورتوں کی بات کر رہا ہے. جب کلام لکھا گیا ہے تو اس میں جب وہ آدمی کی بات کرتا ہے نا، تو وہ آدم ذات کی بات کرتا ہے. بندے اور بندیاں دونوں ہی شامل ہیں. تو وہ کہتا ہے جی دو باتیں جو ہے نا وہ ہیں بدگو اور ماں باپ کے نافرمان. بدگو جو ہوتا ہے نا جی، وہ ہے بد سلوکی. ہاں جی، وہ بدگو ہے وہ کہ وہ بد سلوکی، چاہے وہ ان کے قول کی ہو یا ان کے عمل کی ہو. ہاں جی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماجی طریقے سے پہلے تھا اپنے آپ پہ، اور اب ہے سماج کی بات کر رہے ہیں. سماج کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تباہ کن رویے ہیں ان لوگوں کے. ہاں جی، ان لوگوں کے تباہ کن رویے ہیں، یہ بدگو ہیں اور ماں باپ کے نافرمان ہیں. تو یہ جو نافرمانی کی بات کر رہے ہیں نا ہم، یہ نافرمانی جو ہے نا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل کی ایک قسم کی نا دل کی بغاوت کے بارے میں بات کر رہا ہے. ہاں جی، وہ نافرمانی جو ہے نا، وہ نافرمانی سے زیادہ کی بات کر رہا ہے. ماں باپ کے نافرمان، وہ دل سے خاص قسم کی بغاوت ہے. یہ نہیں کہ ماں باپ نے کہا کہ پتر بھانڈے دھو دے، تو انہوں نے کہا میں بھانڈے نہیں دھونے. ہاں جی، میرے ہاتھ خراب ہو جاندے نے تے میرے نو خراب ہو جاندے نے. وہ اس طرح کی بات نہیں کر رہا. لیکن وہ جو بات کر رہا ہے نا، ہاں جی، وہ بات کر رہا ہے کہ ایسی نافرمانی ہے جو سماج کو تباہ کر دیتی ہے. ہاں جی،
جو سماج کو تباہ کر دیتی ہے، وہ کوئی ایسی بغاوت کی بات کر رہا ہے۔ جب ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ ایک بغاوت کی طرح نافرمانی ہو رہی ہے۔ وہ کوئی چھوٹی موٹی بات کی نہیں بات کر رہا، وہ بات کر رہا ہے جو دل میں ہوتی ہے جی، جو دل میں ہوتی ہے، وہ نفرت سے بھری ہوتی ہے، وہ بغاوت ہوتی ہے کہ آپ ایسا کہتے ہو، میں نے ویسا نہیں کرنا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ اس طرح کی زندگی گزرتے ہیں یا گزارتے ہیں یا گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے خداوند کے نافرمان ہوتے ہیں۔ ہاں جی، وہ خداوند کے کلام کے نافرمان ہیں، اور وہ خداوند کے نافرمان ہیں جو اس نے وہ ان کو قانون دیا ہے، جو اصول دیے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے نافرمان ہیں۔ تو آپ نے اور میں نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو تیسری جو چیز ہے نا جی، وہ ایک اور 4 باتیں کرتا ہے۔ تو ساری ٹوٹل مطلب ساری جو ہے نا باتیں وہ ہیں 18 ہیں۔ تو پھر وہ 18 کو ابال لیتا ہے، تو سب کو ابال کر تو 19ویں بات نکلتی ہے، تو ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ آئیے ہم اگلی 4 باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور دوسری آیت میں ہی ہے۔ لیکن وہ جو 4 باتیں ہیں نا، وہ نا سے شروع ہوتی ہیں۔ ہاں جی، ہمارے ترجمے میں نا وہ نا سے شروع ہوتی ہیں۔ یونانی میں ایک ان کا طریقہ ہے کہ وہ لفظ کو کیسے لکھتے ہیں، تو وہ نا کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس میں نا 4 چیزیں ہیں، اور یہ 4 چیزیں نا سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ہم کیسے ان کا ترجمہ کریں گے؟ آئیے بائبل میں پڑھتے ہیں، اور پھر ہم ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وہ ناشکر ہیں، ہاں جی، ناپاک ہیں، طیبی محبت سے خالی ہیں، سنگ دل ہیں۔ تو یہ 4 باتیں ہیں۔ ہاں جی، ناشکر ہیں، ناپاک ہیں، طبعی محبت سے خالی ہیں، اور سنگ دل ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جی وہ ناشکر ہیں، وہ تو نا سے شروع ہو گیا نا۔ ناپاک ہیں، وہ بھی نا سے شروع ہو گیا۔ تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نا محبت ہیں، کہ ان میں محبت ہے ہی نہیں، نا محبت ہیں، تو بئی محبت سے خالی۔ سو وہ محبت سے خالی ہیں، ان کے پاس محبت ہے ہی نہیں۔ اور سنگ دل کی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں یونانی میں، تو وہ ایسے ترجمہ ہوئے گا کہ وہ ناقابل معافی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے ان کو معاف نہیں کرنا، مطلب وہ معاف ہی نہیں کسی کو کر سکتے۔ جب معافی کی بات آتی ہے نا، کسی کو معاف کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ قابل ہی نہیں ہے اس بات کے کہ وہ کسی اور کو معاف کر سکیں۔ تو وہ ان 4 باتوں کے بارے میں بات کرتا ہے پھر سے۔ تو وہ ہیں نا شکر ہیں، نا پاک ہیں، نا محبت ہے، محبت کے بغیر ہیں، خالی ہیں، محبت سے خالی ہیں، اور سنگ دل۔ اردو ہماری بائبل، میری بائبل میں لکھا ہے سنگ دل۔ بڑا ہی جو دل ہے نا، اب ہم ان کے بارے میں کیا کہیں؟ ہاں جی، ان کے بارے میں کیا کہیں کہ یہ ایسے سنگ دل ہیں کہ وہ ناقابل معافی ہیں، کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ کتنے بھی معافیاں مانگے بندہ اپنی پگ اٹھا کے ان کے پاؤں کے بیچ میں رکھ دے، معافی نہیں کرنا۔ ہاں جی، بندہ شاید ان کے گر کے ان کے پیروں کو چوم لے، پھر بھی معاف نہیں کرنا، کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے وہ معاف کر سکیں۔ وہ دل جو ہے وہ پتھر کا دل ہے، کبھی وہ دل کا آپریشن ہی نہیں ہوا کہ نیا دل ہی نہیں ملا۔ کیونکہ پتہ نا بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند ہمارا خدا جو ہے نا، وہ ہم سے سنگ دل لے لیتا ہے اور ہم کو گوشت کا دل واپس دے دیتا ہے۔ اور وہ دل جو ہے نا، وہ ہم کو بتاتا ہے کہ بندیا یا بندیے،
ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ क्यों नहीं माफ करता? हैं जी, तू दूसरों को माफ क्यों नहीं कर सकता? तो हम इसको देखते हैं, इन 4 बातों के बारे में, कि वो ना से शुरू होती हैं, ना से शुरू होती हैं, ना शुक्र, ना पाक, ना मोहब्बत, ना काबिले मुआफ़ी। सो वो दूसरों को मुआफ़ नहीं कर सकते। तो हम क्या कह सकते हैं इन चीज़ों के बारे में? हाँ जी, अब आप देखो, खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है। जब आप खुदावंद के कलाम को पढ़ रहे हो, खुदावंद के कलाम को सुन रहे हो, तो खुदा का रूह जो है ना, वो आपसे बात कर रहा है, आपके दिल को बदल रहा है, आपसे वो कह रहा है कि जितने भी गुनाह है ना मेरे भाइयों और बहनों आपकी ज़िंदगी में, आपने यीशु मसीह के सामने आना है, उन गुनाहों का इकरार करना है, उससे माफ़ी मांगनी है और उसको कहना है कि मुझे नया दिल दे दो जी, मुझे नया दिल दे दो। वो दिल जो है ना, जो आपके पास से आता है, जो आपके काम में मसरूफ़ है, जो आपके नाम को जलाल देना चाहता है, जो आपकी तरह से मोहब्बत करता है, जो आपकी तरह से मेरे ध्यान को ऐसा ध्यान देता है, मेरे दिमाग को ऐसा ध्यान देता है, मेरे सोच को साफ कर देता है कि मैं वो बंदा ही नहीं रहता, मैं वो बंदी नहीं रहती, मैं खुदावंद के नाम के जलाल के लिए जीना शुरू हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो इन चीज़ों के बारे में हमने सोचना है। तो मैं बता दूं आपको फिर से, हाँ जी, जल्दी से उनको देखते हैं। तो पहली 4 बातें जो हैं वो खुद गर्जी की हैं, दूसरी 2 बातें जो हैं वो समाजी तौर पर तबाहकुन रवैये की बातें हैं, तीसरी है कि 4 बातें हैं जो ना से शुरू होती हैं। तो अब हम चौथे में पढ़ जाते हैं, और चौथे में ना 2 और बातें हैं, चौथे में 2 और बातें हैं, और ये जो बातें जो है ना, वो तकरीर और रवैये को अस्क देती हैं। हाँ जी, जैसे पानी में हम नहीं देखते थे लोगों का अस्क या किसी चीज़ का अस्क, तो वो ना उस तरह की बात कर रहा है। तो वो कहता है कि जब इन लोगों की तकरीर के बारे में आती हैं कि जैसे ये बोलते हैं, हाँ जी, ये बोलते हैं, इनके मुंह से क्या निकलता है। हाँ जी, यीशु मसीह मरकस की अंजील के 7वें बाब में ना बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब लोग बोलते हैं ना, तो वो उनके दिल से बोलते हैं, जो कुछ भी उनके दिल में है ना, वो मुंह से निकल जाता है। हाँ जी, वो मुंह से निकल जाता है। तो वो तकरीर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो कहता है दो चीज़ें जो है ना, और मैं आपको थोड़ी सी मदद करूँगा और अगर आपके पास कोई सवाल है भाइयों और बहनों, परेशान होने की कोई बात नहीं है, दिल खोल कर सवाल कीजिए। बंदे और बंदियां मौजूद हैं जो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए आपसे बात करेंगे। हाँ जी, तो ये देखते हैं कि क्या कहते हैं जी। पहला है जी कि वो तोहमत लगाने वाले हैं, वो तोहमत लगाने वाले हैं। तो पहला किरदार उनका ये है कि वो तोहमत लगाने वाले हैं। तो जब भी बोलते हैं तो वो दूसरों पे तोहमतें लगाते हैं। हाँ जी, वो दूसरों पे तोहमतें लगाते हैं। वो जब किसी से के बारे में बात करते हैं तो उनका ध्यान जो है ना, वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ ये है कि मैं दूसरे पे कैसे इल्ज़ाम लगा दूँ, उनकी तोहमतें उन पर तोहमत कैसे लगाऊं। और दूसरा किरदार ये है कि वो बेज़ब्त है। हाँ जी, वो तोहमत लगाने वाले बेज़ब्त और तुंद मजाज हैं। हाँ जी, बेज़ब्त। तो अब इन बातों के बारे में सोचिए। तोहमत लगाने वाले और बेज़ब्त के बारे में हम सोचते हैं, 2 चीज़ों के बारे में। तो पहले तो हमने देख ली कि वो तोहमत लगाने वाले हैं, और ये दूसरी बात जो है ना, इन लोगों को खुद पर काबू नहीं है, इन लोगों को खुद पर काबू नहीं है। तो अगर आप देखो दूसरे तिमोथियस के पहले बाब में और उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं, वो कहता है क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत
اور تربیت کی روح دی ہے. ہاں جی، تہمت لگانے کی نہیں ہے. ہاں جی، بے ضبط والی بات نہیں ہے جس پہ ہم کو کوئی قابو ہی نہ ہوئے. ہاں جی، ہم بے قابو کی طرح زندگی رہ رہے ہیں، خود پر قابو ہی نہیں پا سکتے. اس نے کہا کہ خداوند نے ہم کو اس طرح کی روح نہیں دی. اس نے ہم کو روح دی ہے تربیت کی. اس نے ہم کو تربیت کی روح دی ہے کہ ہم قابو میں آ جائیں. ہاں جی، ہم قابو میں آ جائیں. آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا، پڑھو 7ویں آیت کو ایک دفعہ سے پھر سے، اور ان چیزوں کے بارے میں سوچو، دعا کرو کہ خداوند یسوع مسیح مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی. ہیں جی، اور آپ مجھے بتاؤ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہی ہوں. مجھ سے ہم کلام ہوئیے، خداوند کے بندوں سے بات کیجیے. اسی لیے ہم کو گرجے میں آنا چاہیے. اسی لیے ہم کو اپنے پادری سے بات کرنی چاہیے. اسی لیے ہم کو خدا کے کلام کو سیکھنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں سیکھ سکتے کیونکہ ہم کو خداوند کا کلام نہیں پڑھنا آتا، تو بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور آپ ایسا کیجئے کہ بچوں کو حوصلہ دیجئے. بچوں کو کہو کہ بیٹا بیٹی، آپ میرے لیے خداوند کا کلام پڑھو. جی، آپ بہت برکت پاؤ گے، اور میں آپ کی آواز سن کر اور ہی زیادہ برکت پالوں گا. تو خداوند کے کلام کے وسیلہ سے میرے بھائیوں اور بہنوں برکت پائیے. تو آئیے ہم دوسری باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو چوتھی بات یہ تھی کہ وہ تقریر اور رویے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور پانچویں یہ ہے کہ دو اور باتیں کرتا ہے، اور یہ جو باتیں ہیں نا وہ غیر سے شروع ہوتی ہیں. جو یونانی کی زبان ہے نا، اس میں وہ غیر سے شروع ہوتی ہیں. تو ہماری تیسری آیت کو ختم کرتے ہیں. وہ ہے تند مجاز ہیں اور نیکی کے دشمن. تو یہ دو باتیں ہیں، وہ تند مجاز ہیں اور نیکی کے دشمن ہیں. مطلب وہ کیسا مجاز ہے جی؟ یہ مجاز جو ہے نا وہ شیروں کی طرح کا مجاز ہے. بڑے وحشی سے لوگ ہیں، وحشی. ہاں جی، ہاں جی، بہت اچھا لفظ ہے یہ والا. یہ بہت ہی اچھا لگے گا وہ اس ترجمے میں. اس کی جگہ پہ تند مجاز، بڑے وحشی ہیں. ان کا مجاز جو ہے نا وہ شیروں کی طرح ہے. ایک دم دوسروں کو پھاڑ دینے کے مجاز میں رہتے ہیں. ہاں جی، وحشی شیروں کی طرح کام کرنے کو بیان کرتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ دوسری بات ہے کہ یہ غیر نیکی ہیں. ہاں جی، یہ غیر نیکی ہیں. تو مجاز ہی ایسا ہے. اور وہ جو لوگ ہیں نا، یہ نیکی کے دشمن ہیں. تو یہ دو اور باتوں کو وہ بیان کر رہا ہے. اب 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 ہم اس کے بارے میں کیسے سوچیں؟ ہاں جی، یہی بہت بڑی ہے کہ وہ لوگ نیکی کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں. ہاں جی، مجاز ہی ایسا ہے، نیکی کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں اگر سوچو نا، دھیان لگا کے، دل لگا کے، اور خداوند کی روح کے وسیلہ سے، تو آپ سوچو گے کہ یہ لوگ جو ہیں نا، یہ اتنا گناہوں میں دبے ہوئے ہیں کہ شروع میں نا شاید گرجے میں آپ نہ سمجھ سکو کہ یہ لوگ نیک باز نہیں ہیں. آپ کو شاید لگے کہ یہ تو نا نیکی کے پرچم کو لے کے ارد گرد بھاگ رہے ہیں. ہاں جی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آخری دنوں میں نا چیزیں ایسی ثابت ہوئیں گی جو ہے ہی نہیں. ہاں جی، وہ ایسے ثابت ہوئیں گی کہ وہ اصلی ہیں، لیکن وہ نقلی چیزیں ہیں، وہ جعلی چیزیں ہیں. تو کبھی کبھی گرجے میں لوگ آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسیحی ہیں، لیکن ان کا کردار جو ہے نا، چلو جی، ایک دو
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। हाँ जी, वो कहते हैं कि वो मसीही हैं, वो कहते हैं कि वो यीशु मसीह को मानते हैं, वो कहते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए रहते हैं, लेकिन उनके जो किरदार है ना और उनका जो काम है, उनके जो मंसूबे हैं, वो खुदावंद के काम के बारे में और जलाल के बारे में नहीं है। वो खुद गर्ज हैं, वो खुद से मोहब्बत रखते हैं, पैसों से मोहब्बत रखते हैं, और वो जो है ना वो नेकी के दुश्मन है। तो बंदा कैसे पकड़े इन लोगों को? बस जी आप नहीं पकड़ सकते हो इन लोगों को, क्योंकि क्या होता है कि आपने इन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो जब ज़िंदगी गुजारते हो ना, तो तब ही ये बातें रोशन हो जाती हैं आपके लिए कि कैसा बंदा है, कैसी बंदी है, कैसा किरदार है, कैसे ये करते हैं, एक चीज़ को हैंडल करते हैं या दूसरी चीज़ को हाथ डालते हैं। तो आप इन लोगों के बारे में ना फिर ही समझ सकते हो। लेकिन पहली मुलाकात में मैं नहीं समझ सकता। पहली मुलाकात में अगर आप समझ सकते हो तो जी बहुत बहुत ही दनाई की बात है, बहुत ही अक्लमंदी की बात है। लेकिन जब आखिरी वक्त की बात करते हैं, जब शैतान के काम की बात करते हैं, ये लोग जो है ना वो नेकी के दुश्मन हैं। हाँ जी, मैंने बहुत ही टाइम गुजार दिया इस पे, लेकिन आइए तो अब हम छठवीं बात पे बात करते हैं। हाँ जी, छठवीं बात पे छठवीं बात पे बात करते हैं। तो वो चार बातें और करता है जी। हाँ जी, वो दगाबाज है, ढीठ हैं, घमंड करने वाले हैं, और खुदा की निस्बत ऐश व इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। अब देखो वो जो ना बात कर रहा है ग्रामर के बारे में, वो कहता है होंगे, लेकिन पलूस रसूल को पता है कि वो गिरजे में मौजूद हैं। हाँ जी, वो उसी वक्त मौजूद हैं, तिमोथियस के वक्त पर मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद हमको पता लगेगा, जैसे वो हम पढ़ते हैं ना तो लिखा कैसे हुआ है, तो फिर एकदम ही पता लगेगा कि हमारा दोस्त तिमोथियस जो है ना वो इन सब चीज़ों के दरमियान में है, और वो पलूस रसूल उसको तसल्ली दे रहा है, उसको हौसला दे रहा है। कह रहा है कि 7वीं आयत फिर से पढ़ता हूँ पहले बाब की। वो कहता है क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, वो दहशत की रूह ये नहीं कि हमारी बड़ी दहशत है, नहीं नहीं नहीं, वो दहशत की रूह ये है कि जो दूसरे लोग हैं ना, जो आवाज़ ऊंची करके बोलें हमारे साथ, या चर्च में चंदा ज़्यादा डालें, या हमको कहें कि ओ भाई तू साडे नाल रल के खिदमत नहीं ना करनी, तो अही तेनू ठुड्डे मार के कट देवांगे इस गिरजे चों। हैं, वो उस तरह की दहशत की बात कर रहा है कि हम दहशत के नीचे नहीं आते। खुदावंद ने हमको उस तरह की रूह नहीं दी, हैं जी, खौफनाकी की रूह नहीं दी। उसने हमको रूह दी है जो खुदा की कुदरत की बात करती है, जो खुदा के प्यार की बात करती है, और उस रूह के वसीला से हमारी तरबियत होती है। तो उसने हमको अपना रूह दे दिया है, उसने हमको रूह कुदस दे दिया है, रूह पाक दे दिया है, और उस रूह के वसीला से हम जीते हैं। तो अब जो ये 6वीं जो है ना बात, वो 4 और बातें करता है उसमें। मैं आपको बताऊंगा, फिर से शुरू से बता दूंगा, नहीं तो इस पैगाम को खुदावंद के फजल से आप फिर से सुन लेना और देखना कि खुदावंद आपसे कैसे हम कलाम होना चाहता है। तो चौथवीं हमारी 17 आयतें हैं, और हम अभी चौथी आयत में हैं। वो कहता है कि दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले खुदा की निस्बत ऐश और इशरत के ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। हाँ जी,
تو یہ دغا باز کیا ہے جی؟ دغا باز ہے، وہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ گردار لوگ ہیں، یہ گردار لوگ ہیں، یہ لوگ ایسے گردار ہیں کہ خداوند کی کام کی بجائے نا، خداوند کی کام کی بجائے یہ شیطان کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر آپ خداوند کو باپ نہیں نا مانتے تو جھوٹ بولتے ہو، تو آپ پھر آپ نے جسمانی باپ کی بات نہیں وہ کر رہا، لیکن وہ روحانی باپ کی بات کر رہا ہے جو شیطان ہے۔ وہ کہتا ہے آپ شیطان کے بچے ہو۔ ہاں جی، وہ یوحنا کی انجیل میں کہتا ہے کہ آپ شیطان کے بچے ہو، خدا کے بچے نہیں، شیطان کے بچے ہو۔ ایکسکیوز می، معاف کیجیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دغا باز ہیں، یہ گردار لوگ ہیں۔ آخری وقت میں یہ لوگ گردار لوگ ہیں، یہ ڈھیٹ ہیں۔ ہاں جی، یہ ڈھیٹ ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں، اور خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ رکھنے والے ہوں گے۔ عیش و عشرت، تو یہ بڑی بڑی سادگی سے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور ساتویں بات ہے کہ یہ نا 18 چیزوں کو ابال کرنا، یہ ساری 18 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نا آیت 2 سے لے کے نا تو آیت 4 تک وہ 18 چیزوں کو نا بیان کر رہا ہے، تو آپ بیٹھ کر تو گن لینا۔ تو جب وہ ابالتا ہے نا ان سب کو، تو وہ پھر ہم کو 19ویں چیز دیتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں 5ویں آیت میں 19ویں چیز۔ وہ کہتا ہے وہ دینداری کی وضو تو رکھیں گے، مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، وہ دینداری کی وضو تو رکھیں گے، مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ تو وہ اب بتا رہا ہے کہ یہ حالات جو ہے نا، یہ آپ کے گرجے میں موجود ہیں۔ اگر موجود نہیں ہے آج، تو کل کو وہ آ جائیں گے۔ لیکن مجھے پتا ہے، جیسے پولس رسول لکھ رہا ہے نا، اس کو بڑی پکی طرح سے پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ گرجے میں ہیں، اور وہ جو تموتیس کے ساتھ نا پھڈے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ پھڈا دوسروں کے سامنے نہیں کرتے، لیکن وہ پھڈے میں لگے ہوئے ہیں، وہ تہمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ غداری میں لگے ہوئے ہیں، غداری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہ 19ویں چیز کے بارے میں کہ وہ دیندار ثابت ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب دینداری سے کیا ہوتا ہے؟ دینداری سے یہ ہوتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہو۔ رومیوں کے 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھو نا، تو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہو تو وہ نا ایک دم آپ کو بدل دیتا ہے۔ یونا کے 3 باب کی طرف پڑھو نا آپ، تو وہ کہتا ہے کہ وہ آپ روحانی طور سے پیدا ہو جاتے ہو۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں نا، تو وہ ہمارے مرنے کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسیح میں، ہاں جی، ہم مسیح میں مر گئے۔ تو جب ہم پانی سے باہر آتے ہیں تو ہم مسیح میں زندہ ہوتے ہیں، تو مر گئے اور زندہ ہو گئے۔ تو وہ کہتا ہے جب ہم دینداری کی بات آتی ہے نا، تو ایسا ہونا چاہیے، ہم کو مر جانا چاہیے مسیح میں، اور روحانی طور پر مسیح میں زندہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کام خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی وجہ سے، خداوند کے سامنے آنے کی وجہ سے، اس کو قبول کرنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ لوگ جو ہے نا آخری وقت میں، ان لوگوں کی بات جو ہے، یہ ظاہر تو کرتے ہیں کہ یہ دیندار ہیں، مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں جی، کیونکہ جب آپ دینداری کی بات کرتے ہو نا، تو اس کا اثر یہ ہے کہ تبدیلی آتی ہے ہمارے کردار میں، تبدیلی آتی ہے ہماری زندگی میں۔ ہاں جی، ٹھگ باز نہیں ہے ہم، گھمنڈی نہیں ہے ہم، شاید تھے پہلے، ہاں جی تھے پہلے،
لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا نا، تو اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے اور اگر آپ گناہوں سے کفارہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے آپ کو، تو میں کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیے۔ ہاں جی، آئیے تو کہیے کہ خداوند یسوع مسیح، یہ بندہ جو تھا نا، ٹی وی پہ بات کر رہا تھا یا کمپیوٹر پہ بات کر رہا تھا یا میرے فون پہ بات کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے کہ وہ خدا ہے، وہ اس دنیا میں آیا گناہوں کے لیے، مرا انسانیت کے گناہوں کے لیے، اور ان میں سے سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ ہاں جی، میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، اور میں یسوع مسیح کو قبول کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے آیا، میرے لیے مارا گیا، میرے لیے دفن ہوا، اور میرے لیے پھر سے جی اٹھا۔ ہاں جی، اور میں اس کو قبول کرتا ہوں اور اس کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور خداوند یسوع مسیح کی نیکی جو ہے نا، راست بازی جو ہے، وہ ہم پہ آ جاتی ہے۔ اور جب خدا ہم کو دیکھتا ہے نا، وہ ہم کو نہیں دیکھتا، وہ یسوع مسیح کو دیکھتا ہے۔ تو اس طرح آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میرے گناہ معاف ہوئے تھے اس طرح، اور ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں، ہمیں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، ہم جینا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ زندگی جو ہے نا، وہ تبدیل زندگی ہوتی ہے، وہ خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم اس کے نام کا چرچا کرتے ہیں، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس پر دھیان دیتے ہیں، ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں، ہم اس کی روح کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں۔ روح ہم کو کہتا ہے کہ کدھر جاؤ اور کیا کرو۔ روح ہمارے جسم، جان اور دھیان کو تبدیل کر دیتا ہے، ہمارا دل نیا دل ہو جاتا ہے جو خداوند کے لیے جیتا ہے، اور اس کے لیے سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کرنا، اور وہ تھوڑی سی نا ایک تھوڑی سی تفصیل دیتا ہے اس کو کہ ان لوگوں کا کردار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں۔ واہ جی واہ، کوئی کھڑاک نہیں کرنا، کوئی کھڑاک نہیں کرنا، ہاں جی، دبے پاؤں گھس آتے ہیں، اور ان چھچوڑیاں عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں۔ وہ معاف کیجیے گا، اور 7ویں آیت میں کہتا ہے اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ تو آپ ان باتوں کے بارے میں بھی سوچو۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عورتوں کی صرف بات نہیں کر رہا، وہ اس طرح سے بات نہیں کر رہا کہ ساری عورتیں چھچوری عورتیں ہیں۔ اگر وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے نا، تو پھر وہ سارے آدمی جو ہے نا، وہ شکاری آدمی ہیں۔ اگر آپ جانتے ہو نا آدمیوں کو، تو آپ کو پتا کہ کیسے آدمی ہیں، تو وہ ایسی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، تو ساری عورتیں چھچوری عورتیں نہیں ہیں، ساری عورتیں تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سچائی کی پہچان کو نہیں جانتی، وہ اس طرح کی بات نہیں کر رہا۔ اور میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں سوچو، آپ اس کے بارے میں سوچو کہ ساری عورتیں چھچوری عورتیں نہیں ہیں اور سارے آدمی شکاری آدمی نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کی بات نہیں ہو رہی ہے اس کلام میں، لیکن وہ ایک بات بتا رہا ہے ہم کو کہ جب ہم نیکی کے دشمن ہیں، ہاں جی، جب ہم نیکی کے دشمن ہیں، جب ہم ناپاک ہیں، جب ہم ناشکری زندگی گزارتے ہیں، تو یہ سارے ثبوت اس زندگی کی ہیں جو خداوند کی زندگی نہیں ہے، وہ ہماری زندگی ہے، اور شیطان ہم کو ایسے استعمال کر رہا ہے کہ وہ اپنا کام پورا کر رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، میں خداوند کے لیے جی رہا ہوں، میں خداوند کے لیے جی رہی ہوں۔ تو آپ اس کو پڑھے، پورے باب کو پھر سے پڑھنا، اور خداوند آپ کے لیے یہ ساری چیزیں روشن کر دے گا۔ اور 7ویں آیت میں کہتا ہے اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ اور جس طرح کہ جینس اور جیمبرس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔
मतलब शायद पादरी के बारे में ऐसे बात करते हो, शायद पादरी की बीवी के बारे में ऐसे बात करें, शायद आपके बारे में ऐसे बात करें, चाहे मसीही भाई और बहनों के बारे में बात करें, तोहमत लगाएं। तो क्योंकि जी हक की बात तो उनके मुंह से निकल रही है, हक की बात तो खुदा के कलाम से निकल रही है। तो वो कहता है जैसे जैनस और जैम्ब्रस जो है ना ने मूसा की मुखालफत की थी, ये लोग हक की या सच्चाई की मुखालफत करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ जी, उन्होंने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो जब आप हक की मुखालफत करते हो तो आप यीशु मसीह की मुखालफत करते हो, आप गुरदारी की जिंदगी गुजार रहे हो। तो वो कहता है ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए लोगों को। वो कहता है ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अकल बिगड़ी हुई है। हाँ जी, कहते हैं अकल है, लेकिन वो ना कंप्यूटर के प्रोग्राम की तरह भरी हुई है, खराब से कोड के साथ। उनकी अकल जो है ना, वो समझते हैं कि अक्लमंद है, लेकिन उनमें कोई अकल की बात ही नहीं है। सोच ही बिगड़ी हुई है, सोच ही डिंगी है, बिगड़ी हुई सोच है, जिनकी अकल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं। खुदावंद ने उनको मकबूल नहीं करना। उनका ईमान जो है वो नजात दहिंदे में नहीं है। वो कहते हैं कि उनका ईमान नजात दहिंदे में है, लेकिन उनका ईमान नजात दहिंदे में नहीं है। हाँ जी, तो आप इन बातों के बारे में सोचना मेरे भाई और बहनों। चलो 9वीं आयत में जाते हैं। तो कहता है मगर इससे ज्यादा, ये लोग जो हैं, मगर इससे ज्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि उनकी नादानी सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी जैसे उनकी भी हो गई। वो जैनस और जाम्ब्रस के बारे में बात कर रहा है कि जैसे उन्होंने की थी ना मुखालफत मूसा की, और देर के बाद सारे लोगों के साथ जाहिर हो गई कि ये सारे दोनों लोग नादान हैं, दोनों बंदे नादान हैं। तो वो कहता है कि इसी तरह उनकी भी नादानी लोगों के सामने जाहिर हो जाएगी। इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि कभी कभी ना गिरजे में लोग आ जाते हैं, वो मसीही नहीं होते, मसीही होते हैं। चलो जी, वो माँ बाप के घर पैदा हो गए जो मसीही थे, हाँ जी, उनका नाम जो है ना वो मसीह से ख़त्म होता है। तो कहो जी उनका नाम क्या है? आप कह दोगे जो भी नाम है, मसीह। हाँ जी, अ, हाँ, हम कैसे कह सकते हैं? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ऐसे कहिए कि जी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर आप सुन रहे हो तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि जी आप वो बंदे हो, मैं नहीं ये कहना चाहता। लेकिन अगर आप गिरजे में रहते हो ना, गिरजे जाते हो, खुदावंद के कलाम के नीचे बैठते हो, खुदावंद के कलाम को सुनते हो, तो वो कह रहा है कि ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हो। मैं आपको कह रहा था कि आप लोगों को एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीनों में नहीं जान सकते। कभी कभी हमें ना पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है लोगों के साथ, तो फिर पता लगता है उनके किरदार का। फिर पता लगता है कि अगर वो नेकी के दुश्मन हैं या नेकी के दोस्त हैं। अगर खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए रहते हैं कि खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए नहीं रहते। मैंने बहुत ही टाइम ले लिया यार। देखो, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, तो फिर मैं आपके साथ दुआ करूँगा। अगर कोई सवाल हुआ तो आप सवाल ज़रूर करिए। हाँ जी, सवाल ज़रूर पूछिएगा, और फिर हम उसको आपके लिए ना, काफ़ी लोग हैं जो आपको जवाब दे सकते हैं उस सवाल का। हाँ जी, कहता है 9वीं आयत से पढ़ता हूँ, मगर इससे ज़्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि उनकी नादानी सब आदमियों और औरतों, राइट, सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी जैसे उनकी भी हो गई थी। लेकिन तू, ये बड़ी ध्यान की बात है जी। अब हमको इस सारी परेशानी की दुआ मिल रही है। ये दुआ नहीं कि प्यारे खुदावंद हमारी मदद करो, ये वाली वो दुआ नहीं। दुआ है जो आप खाते हो किसी बीमारी के लिए। तो अगर ये सारे लोगों का किरदार जो बीमारी है, तो हमको उसकी दुआ चाहिए अब। हाँ जी, उसकी दुआ चाहिए। तो अब हमको दुआ मिल रही है, तो अब हम उस पर जोर करें।
मैं सारी नहीं पढ़ सकता आपके लिए अभी, लेकिन अगर खुदावंद ने वक़्त दिया ना तो फिर मैं इसको बयान कर सकूँगा आपके लिए। चलो 10वीं आयत पढ़ते हैं, तो उसके बाद मैं ना आपसे दुआ करूँगा, आपके साथ दुआ करूँगा, और या दुआ करता हूँ। लेकिन तूने, हाँ जी, सुने गौर से, बहुत ही अच्छी आयत है। गौर से सुनिए, क्योंकि एकदम से तब्दीली आ रही है, एकदम से सारा सब कुछ बदलने वाला है। कहता है लेकिन तूने तलीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की। चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो वो 10वीं आयत में क्या कह रहा है? कहता है कि इन सब चीज़ों से ठीक होना है ना, तू ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, तो तू ऐसे उस्तादों की पैरवी कर, तू ऐसे लोगों से सीख जो ईमानदार हैं, ऐसे लोगों से सीख जिनका चाल चलन ठीक है, ऐसे लोगों से सीख जो तहम्मुल रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, साबर हैं, हाँ जी, सताए जाने और दुख उठाने में खुदावंद के मकबूल हैं। और वो कहता है कि यही है सारी चीज़ों का हल। अगर ज़्यादा वक्त हुआ मेरे भाई और बहनों, मैं आपको खुदावंद के कलाम में से और भी बातों के बारे में बात करूँगा, लेकिन हमने हमें काफ़ी लंबा सा है, तो मैं आपके वक़्त का शुक्रगुज़ार हूँ, और खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमको वक़्त दिया कि हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यही हमारी उम्मीद है, हाँ जी, हमारी उम्मीद ये है कि अगर ये शैतान बहुत ही काम कर रहा है गिरजे में, शैतान काम कर रहा है गिरजे के बाहर, हमारे ख़ानदान में काम कर रहा है, हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है या कर रहा होगा, तो इन चीज़ों के सबसे बारे में दुआई क्या है जी? हाँ जी, दुआई क्या है? और वो कहता है कि दुआई ये है मेरे भाई कि तू ईमानदार लोगों से सीख, जो लोग खुदावंद की परस्तश करते हैं, जो खुदावंद के सामने आते हैं, जो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए जी रहे हैं, जो दुख उठाते हैं, जो साबर हैं, जिनका ईमान ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में भी ना ज़िंदगी गुजारने से पता लगता है मेरे भाई और बहनों। तो मैं कहूँगा कि अगर आप दुख उठा रहे हो, अगर आप तकलीफ़ में हो, या थोड़ा सा तंगी में हो, मुआशरे से, समाज से, ये लोग जो हैं, आप सताए जा रहे हो, खुदावंद यीशु मसीह के पास आइए। खुदावंद यीशु मसीह के बंदे या बंदी को ढूंढिए, उनसे बात कीजिए, ईमानदार लोगों की पैरवी करो, हैं तो उनसे सीखो, तभी ऐसी ज़िंदगी जी सकोगे जिससे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलेगा, और आपको उसके रूह के वसीला से क़ुव्वत मिलेगी, और आप इन सब चीज़ों में साबित मकबूल हो गए खुदावंद यीशु मसीह के सामने, और वो आपको बरकत देगा, और आपके वसीला से बहुत सारे लोग आएंगे खुदावंद की बादशाही में, खुदावंद की हजूरी में, और उसके नाम को जलाल मिलेगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक़्त के लिए। मैंने काफ़ी खा लिया आपका वक़्त, लेकिन आइए दुआ करता हूँ। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी पूछिए, और हम आपको जवाब देंगे खुदावंद के कलाम में से। आइए दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तो जो है, जो था, जो आने वाला है, प्यारे मसीह, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ आपके खून के लिए, मेरे रिश्ते के लिए जो आपके साथ है, आपके रूह के लिए जो मेरी ज़िंदगी में है, हमारी ज़िंदगी में है, जो हमको दिनाई देता है, अकल देता है, हमारा रास्ता सीधा करता है, हमको सिखाता है, समझाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह, मेरी दुआ है कि आप हमको अपने कलाम से सिखाइए,
آپ ہم کو بتائیے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہماری تقریر کیسی ہونی چاہیے، ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کو، خداوند یسوع مسیح وہ ہمارے کردار کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہم کو پرکھ رہے ہیں، تو ہم صرف آپ سے سیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، آپ کے بندوں اور بندیوں سے سیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ تو میری دعا یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوئیے، ان کی زندگی میں اچھے ایماندار صابر لوگ لائیے جو دکھ اٹھا چکے ہیں اور دکھ اٹھا رہے ہیں آپ کی صلیب کے لیے، آپ نے ایمان کے لیے، کیونکہ وہی لوگ ایسے ثابت ہوئیں گے جو ہم کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا حوصلہ کہاں سے آتا ہے، ہماری روحانی غذا کہاں سے ملتی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قدوس نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ پیارے عزیزو، بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کے وقت کے لیے، اور میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، دعا کرتا رہوں گا، اور خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ خدا حافظ۔